حضرت صاحب خدا دی قسمیں کوئی آئندہ لبے نہ جڑا مینوں میرا اندر وکھائے، مجھے خود ہی اپنے آپ سے گھننا ہے حضرت۔ یہ ایک وقت آتا ہے صوفیاء پہ کہ جب نہ حال اختیاری نہیں ہوتا، جو آ گیا تو ترقی کرتے کرتے صوفیاء اور اولیاء اس مقام پہ آتے ہیں جب حال اختیاری ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جیسے تمہاری الماریوں میں جبے اور کوٹ لٹکے ہیں نا، ایسے میرے پاس حال لٹکے ہیں، جو چاہتا میں حال ود پہ طاری کر لیتا ہوں۔ اختیار آتا ہے حضرت۔ حضرت بابا جی نور محمد چورا شریف والے حضرت، تھوڑا فیض نہیں چورا شریف سے حضرت؟ جتنی اس وقت حضرت جی نقش بند گدیاں ہیں ساری کہیں نہ کہیں جا کے چورا شریف سے منسلک ہوتی ہیں۔ عیدگاہ شریف چورا شریف، علی پور شریف چورا شریف، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف حضرت، جتنی بڑی بڑی موری شریف واللہ والے ساری جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہجرت کر کے آئے نا ادھر اٹک میں جھونڈ کے قریب، تو حضرت اپنے چہرے پہ نا وہ کپڑا رکھتے تھے حضرت، دیکھتے نہیں تھے کسی کو۔ تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے آنا، تو جب نہ حضرت کو دیکھا نہ حضرت نے ان کو دیکھا، تو لوگوں نے باہر جا کے نا باتیں کرنی، بھئی یہ کی ہے بھئی یہ۔ وہ آپ کے مرید تھے نا، ایک دن انہوں نے عرض کی حضور وہ لوگ آتے ہیں تو آپ نے تو چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنا آپ دکھاتے ہیں، لوگ باہر جا کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے دکھائی دے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے۔ مرید تھا، اس نے عرض کی حضور پھر وہ خواہ میں کی نظر آندہ تھا۔ لکھا ہے حضرت نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ یہاں نہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھید نہ کھولنا، بلکہ اس کو باہر جا کے بازار میں اوڑھ اپنے سر پھر دیکھ کیا نظر آیا۔ وہ چلا گیا اٹک بازار، اس نے جب حضرت کی ٹوپی سر پہ رکھی نا تو برکت تھی حضرت، اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب، کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کھل گئی اندر، اور حضرت باطن دکھائی دینے شروع ہو گئی۔ ظاہر میں بندہ ہے لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں ریچھ، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان ہے باطن میں سام۔ وہ فٹافٹ ٹوپی لا چھڑی، کہنے لگے اب سمجھ آئی کہ حضور لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کہ باطن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو چلو ہو گیا، پھر اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیا ہوں، کتنے بڑے لوگ تھے، اپنی فکر پڑ گئی پتہ نہیں میں کیوں۔ واپس آئے، آ کے عرض کی حضور ٹوپی کھول رکھو، تہاڈا ہی حوصلہ ہے، بس مینوں اینا کہ دس چھڑو کہ میں کی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نہ گھبرا، تو انسان ہی ہے۔ یہ تو پتر ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں سارے، نہ کسی نے تگو دو کی، نہ کسی نے ہمت کی، کو لبی آئندہ بابا جڑا مینوں میرا اندر وکھائے، پھر پتہ لگے میں کی ہوں۔ تائیں کہ باروں باری پھر نہ کڑی تے ہونج اندر دا کوڑا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے زنگ بھی اور سیاہ بھی حضرت، کیونکہ حضرت جی جو صفائی والے معاملات ہیں ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں حضرت۔ اب دیکھیں نا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے لوہے کو لگتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کرم فرمائے نا کہ اگر دلوں کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ، دلوں کا زنگ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے اتارا کرو۔ لگ رہا ہے روز حضرت، روز رات تک اس کا زنگ بڑھ چکا ہوتا ہے کافی حضرت۔ میں نے وہ حضرت سے ایک بار کو بات عرض کی جس کو یہاں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، تو حضرت نے نا مجھے آگے سے ہندی کا یہ شعر سنا دیا،
پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے بھو بھاگت بھاگت بھاگے، من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ انہوں فرمان لگے بابا جی اینے سالاں دا پرانا زنگے ہوں لیندیاں لیندیاں لینا نا حضرت جی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت کہ اگر کپڑا زیادہ میلا ہو تو پھر ایک دھلائی میں نہیں، پھر بار بار اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ تو حضرت جی کئی سال کا پرانا میل ہے حضرت، ایویں اترنا ہے اس لیے حضرت بڑی محنت کرنی پڑنی ہے اتار۔ اب دیکھیں نا میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، اگر میں دیکھوں تو 40 سال پرانا زنگ ہے، ایویں تو نہیں نہ لے جانا۔ رتو ہر روز میں بدا رہے ہیں، پچھلا لان کوئی نہیں ڈیا، اگلا میں 40 سال پرانا زنگ سوکھا لینا ہے، کتے لیندیاں لیندیاں لتھے کا حضرت جا کے۔ اس لیے حضرت پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، ادھر بھی یہ او بھائی جی کوئی عدل دھیان کریے، کتو یہ کوئی انو صاف کریے۔ کبھی حضرت اس کو اللہ کے ذکر سے مانجو، انو مانجو اللہ دے ذکر نہ، اللہ زنگ اترے، اللہ اللہ۔ پتہ حضرت ہمیں ذکر میں کیوں لذت نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارا ذکر دل تک جاتا ہی نہیں۔ اینجتے ہی ذکر کرنے اللہ اللہ اللہ، اے بھئی یہ کی ہو رہا ہے؟ سونا کر کے نال ہے دل تک۔ اور حضرت جب آپ کا پڑا دل تک جائے گا نا، جب اس کو سکون آئے گا، آپ کہیں گے نا اللہ، اس کو سکون آئے گا، انہیں پتہ کی کہنا ہے؟ اندروں آپ ہی ایک باری اور کہیں، جنہوں انہوں ہی نہیں مزہ آنا تو انہیں تینوں کیوں کہنا ہے؟ اور اس کو سکون ملے گا نا اللہ کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اس کو اطمینان آئے گا نا، سکون ملے گا، جب تو سونا کر کے کہے گا اللہ، جب تو سونا کر کے کہے گا یا حیو یا قیوم، جب اس کو سکون آئے گا وہ خود ہی تجھے کہے گا، وہ ایک بار اور کہے تو پھر کہے گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک بار اور کہے تو پھر کہیں گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک بار اور کہے تو پھر کہے گا اللہ، تو جب اس کو اور مزہ آئے گا انہوں نے پھر کہنا بس کہیں جا ہیں اللہ یا رسول اللہ یا۔ لیکن کیا ہے، ہم اس سکون سے ناشنا ہیں، ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں۔